जंग बंदी की कोशिशें, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कोशिशें की जा रही हैं। ईरान जंग बंदी के लिए तैयार नहीं और उन्होंने कड़ी शराइत आयद की हैं और उसमें चाइना और रूस इस वक़्त वो लीड कर रहा है ईरान का मुकदमा। और उसकी वजह ये है कि सलामती कौंसिल में एक लेके गए हैं करारदाद और सलामती कौंसिल ने करारदाद मंजूर की है और ईरान के खिलाफ ये करारदाद है और उसमें ईरान को कहा गया है कि आप खलीजी मुल्कों पर हमले बंद करें और खलीजी मुल्कों पर हमले बंद करें। ये जंग जो है उसमें चाइना और रूस ने हिस्सा नहीं लिया और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने हिस्सा लिया और उसमें उन्होंने अपना वोट दिया। तो ज़रा इसकी नौबत क्यों आई और इस वक़्त क्या हो रहा है, पहले ज़रा उसका जायज़ा लेते हैं क्योंकि बुनियादी जो है मसला ईरान ने कल हमले किए जी आबना हॉर्मज़ में हमले किए हैं बहरी जहाज़ों पे जो कि ऑयल लेके जा रहे थे और उन 3 ममालिक को निशाना बनाया जिसकी वजह से मामलात काफ़ी पेचीदा हो गए और उसमें जो सबसे पहले जी जो जहाज़ है जिसको निशाना बनाया गया आबना हॉर्मज़ में जी 3 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। उसमें रॉयल थाई नेवी की जानिब से थाईलैंड में रजिस्टर्ड कार्गो जहाज़ था उसको हमले की तस्दीक की गई है और इसको कंफर्म हो गया है। दूसरा जो जहाज़ था वो जापान में रजिस्टर था और उस वक़्त हमला हुआ जब वो मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिली शहर रास अल खैमा से 29 मील दूर था, उसको निशाना बनाया गया और इसी तरीके से और इस हमले में जहाज़ 10 सेंटीमीटर जो है वो सुराख हो गया। ताहम वो कहते हैं जहाज़ जो है वो बंदरगाह की तरफ बढ़ गया और दूसरा एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो उसका दूसरा जहाज़ जो मार्शल आइलैंड में रजिस्टर था और दुबई के शुमाल में इसको निशाना बनाया गया। फिर एक और जहाज़ जो कि था ओमान के शुमाल में तकरीबन 12 मील के फासले पर था, उसको निशाना बनाया गया और इन मुकामात की निशानदही भी हो गई और इसकी तस्दीक भी हो गई और ये सारे का सारा एक तस्वीर आबना हॉर्मज़ की। तो ये सिचुएशन इस वक़्त है जी आबना हॉर्मज़ की और आबना हॉर्मज़ की भी और बहरी जहाज़ों की भी। तो ईरान जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली इसमें आ रहा है और उसके साथ-साथ जो तेल का मामला है वो काफ़ी संजीदा होता जा रहा है जी। तेल में जो इस वक़्त ईरान की तरफ से एक धमकी दी गई है और ईरान की तरफ से कहा गया कि हम एक बार फिर उन्होंने कहा कि अगर तेल पे और ये इसी तरीके से हमारी ऑयल तनसीबात पे आपने हमले करने हैं तो हम इस कीमत को 200 डॉलर फी बैरल तक हम लेकर जाएँगे। ये तो सिचुएशन ये है उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम $200 तक हम लेकर जाएँगे और अगर इस लड़ाई को इसी तरह लड़ना है तो फिर ठीक है। तो अब आते हैं ज़रा कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। कुछ स्लाइड्स ही दिखाइएगा जी, वन बाय वन स्लाइड दिखाएँ ताकि ये ईरान ने जो मुसलसल हमले किए हैं, वो तेल अवीव पे हमले कर रहा है, इसराइल पे हमले किए हैं और उसने कुवैत को भी निशाना बनाया है, यूएई को भी निशाना बनाया है और बाकी ज़रा जी आगे स्लाइड्स दिखाते जाइए क्योंकि ईरान जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है। सऊदी अरब ने भी कहा है कि उन्होंने अपने जो आए थे मिसाइल आए थे और रॉकेट आए थे, उसको भी ड्रोन हमले हो रहे थे, उसको रोका है। मुख्तलिफ ममालिक यूएई ने भी दावे किए हैं कि उन्होंने भी मिसाइल आने वाले जो यूएई से ईरान से जो आए मिसाइल इनको रोका गया। तो ये भी साथ-साथ कह रहे हैं कुवैत ने भी कहा है जी हमने इंटरसेप्ट किए हैं और कतर ने कहा है कि जी मिसाइल हमला नाकाम बनाया है। ओमान का भी ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है और नई सैटेलाइट तस्वीर में इस्फ़हान के फौजी अड्डे को तैयारों को नुकसान पहुँचने की तस्दीक हो गई है ईरान में और इसके साथ-साथ ट्रंप ने ये कहा है कि हमने अभी तक कार्रवाई ख़त्म नहीं की और इसके साथ-साथ जो अगला है, वो है यूएई की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि दिफ़ाई निज़ाम ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को जवाब दे रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट एक और आई है जी, अब इन मुल्कों की जो खलीजी मुल्कों की जो मईशत है, वो इस वक़्त टारगेट हो रही है और ईरान में एक बैंक को निशाना बनाया गया और उस जब बैंक को निशाना बनाया गया, तो उसके नतीजे में ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि जनाब हम भी जवाबन अब निशाना बनाएँगे। ईरान, इसराइल, अमेरिका जंग खतरे के बायस ही दुबई में बड़े आलमी बैंक सिटी ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर ने अपने दफ़ातर खाली कर दिए।
HSBC نے جو ہے وہ ختم کر دیے جی، کیونکہ ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، ایران کی طرف سے کہ ان عمارتوں سے آپ دور رہیں، اور تہران میں بینکوں میں نشانے بنائے جانے کے بعد ایران نے خطے میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک معاشی اور بینکاری مفادات کو نشانہ بنانے کا اندیا دیا ہے۔ یہ رائٹرز کی سٹوری ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ ایران اب یہ کر رہا ہے کہ آپ جس کو نشانہ بنائیں گے، جس ہماری عمارت کو نشانہ بنائیں گے، جواباً ہم خلیجی ملکوں کو وہاں پہ جہاں جہاں ہمارے ٹارگٹ ہیں، جو امریکی اور مغربی جو ہیں انسٹالیشنز ہیں، ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ اسرائیل کی UAE کی طرف سے اب وہاں پہ صورتحال کافی ہو گئی ہے جی، سنجیدہ بھی ہے اور رنجیدہ بھی ہے، اور وہاں پہ معاملہ جو ہے اب ایک دوسرے کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے یہ کہا ہے جی کہ ہم ہر صورت میں جو ہے وہ قیمتیں جو ہیں وہ ہم کم کریں گے۔ اور پھر اگلی جو ایک اور سٹوری آئی ہے وہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے فوجی قیادت سے پوچھا ہے کہ انہوں نے سری لنکا کا جو جہاز ہے، ایران کا جو جہاز ہے، وہ کیوں اس کو ہٹ کیا جب وہ انڈیا سے واپس آ رہا تھا، تو اس کو ہٹ کیوں کیا؟ اور اس کا جواب جو ہے وہ نہیں تھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی بس جہاز کو پکڑنے سے زیادہ ڈبونے میں زیادہ مزہ آتا ہے، تو یہ جواب ملا۔ اور اس کا کیونکہ وہ انڈیا پہ بھی کوشچنز ہو رہے ہیں، اور یہ جہاز جس میں 100 سے زیادہ اس ایران کے جو نیوی کے افسران تھے، فوجی تھے، وہ اس میں شہید ہوئے تھے، تو اس پہ عالمی سطح پہ بھی تنقید ہو رہی تھی، جس کے بعد پھر ایران نے جواباً جو ہے وہ بحری جہازوں کو نشانہ بنایا تھا۔ یہ چل رہا ہے۔ اب ایک اور چیز جو ہے جی وہ جو ہے ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے، کیونکہ سلامتی کونسل میں قرارداد آئی ہے، اور سلامتی کونسل میں قرارداد جو منظور کی گئی ہے ایران کے خلاف، یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس میں یہ خلیجی ملکوں نے کی ہے جی، یہ قرارداد تھی، اور اس قرارداد کو 135 ووٹوں سے منظور تو کر لیا گیا، لیکن اس کے جواب میں روس اور چائنا نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اور وہ غیر حاضر رہے۔ اور اس طریقے سے یہ ہو تو گئی قرارداد منظور، لیکن اور اس میں یہ ہے کہ ایران کے حملے جو ہیں وہ بند کیے جائیں۔ ذرا سنا سکتے ہیں جی؟ 0 votes against, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2817 in the year 2026. Thank you, Mr. President. The Security Council confirmed today, through the adoption of this resolution, that it has a clear stance to reject attacks against our countries. It proved that it's committed to maintaining international peace and security. This overwhelming support by the international community reflects a collective awareness of the danger of the unjust Iranian attack against our countries. The Kingdom of Bahrain, the GCC, and the Hashemite Kingdom of Jordan over the past 12 days. Mr. President, the adoption of this resolution today sends a clear message, a united message from the Security Council, that missile attacks and drone attacks perpetrated by the Islamic Republic of Iran and that targeted a number of regional states, including the Kingdom of Bahrain, these actions are completely rejected and are flagrant violations of the Charter of the United Nations and international law and the principles of good neighborliness. اب آتے ہیں جی کہ اگلا جو اس ساری صورتحال میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ اب خلیجی ملکوں سے چلی گئی اسرائیل کے بارڈر پہ، اور جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ اسرائیل نے نشانہ بنایا تھا حزب اللہ کو لبنان میں، اور جواباً جو سامنے چیزیں آئی ہیں لیٹسٹ، اس میں اب لبنان اور حزب اللہ نے 100 میزائل داغے ہیں اسرائیل پہ، 100 کم از کم 100 میزائل جو ہیں وہ داغے گئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا جو حملہ تصور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لڑائی پہنچ چکی ہے جی اسرائیل کے بارڈر پہ، اور حزب اللہ نے وہاں پہ ٹھکانوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور 100 راکٹ کم از کم داغے گئے ہیں۔ دوسری جانب عمان کی طرف سے عمان کے سربراہ نے بات کی ہے ایرانی صدر کے ساتھ، کیونکہ اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمان جو ہے وہ بہت زیادہ
اس پہ ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور عمان پہ کسی قسم کا حملہ بھی نہیں ہوا تھا، اور عمان نے اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کی مذمت بھی کی تھی اور اس کو اپوز بھی کیا تھا، اور پھر ایک ہوسٹ کیا تھا تمام خلیجی ملکوں کے سربراہان اور ان کے وزراء، ان کی لیڈرشپ کو مدعو کیا تھا، ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی، اور اس میں کے نتیجے میں اب بات کی ہے دونوں ملکوں کے سربراہان نے، اور عمان اور سلطنت عمان کے سربراہ نے، اور ڈاکٹر مسعود نے جو ایران کے صدر ہیں، کال کے دوران جو دو طرفہ تعلقات پر مضبوط بات ہوئی ہے، اور پھر تازہ ترین جو سچویشن پہ جائزہ لیا گیا اس میں یہ تھا کہ عمان کا جو غیر جانبدارانہ موقف ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہت خوش آئند ہے، اور دونوں فریقین نے جنگ بندی کے لیے کوششیں کی ہیں۔ اب چیزیں جو جا رہی ہیں جس طرف وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ لڑائی جو ہے وہ خلیجی ملکوں سے نکلے، اور ایران اور خلیجی ملکوں کے بجائے اب یہ محدود کر دی جائے اسرائیل کی طرف، اور اس پہ بات ہو رہی ہے کہ کم از کم آپس میں آپ نہ لڑیں، اور آپس میں لڑنے کے بجائے آپ یہ ساری کی لڑائی جو ہے وہ ادھر شفٹ کی جائے، اور ادھر امریکہ کی طرف سے بھی جو معاملات ہیں وہ کوئی بہت زیادہ وہ وہاں سے بھی بہت زیادہ اپوزیشن ہے اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ کسی بھی طریقے سے اس لڑائی سے نکلا جائے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب جو ایران کی طرف سے یہ خبر آئی ہے، انہوں نے بھی ایک رپورٹ جاری کر دی ہے کہ اب تک امریکہ کی طرف سے 10,000 جو ہیں وہ سویلین سائٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور جس کے نتیجے میں 1300 لوگ جو ہیں وہ 1300 سویلین جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اس لڑائی میں۔ پھر ایک اور خبر وہ ہے جو کہ نئے روحانی لیڈر ہیں، سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی جو ہیں، ان کے بارے میں جو انکشاف ہوا ہے کہ وہ بھی جو حملہ ہوا تھا جس میں آیت اللہ خامنائی جو ہیں، ان کے والد جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، اور ان کی فیملی ممبرز کے باقی فیملی ممبرز بھی شہید ہو گئے تھے، تو اس میں آیت اللہ مجتبی خامنائی کو بھی چوٹیں آئی تھیں، لیکن وہ چوٹیں معمولی نوعیت کی تھیں۔ تو بہرحال یہ صورتحال چل رہی ہے، یہ سچویشن ہے۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو دیں گے، اور اس وقت زیادہ کوشش یہی ہو رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس لڑائی کو ختم کروایا جائے اور جنگ بندی کی جائے، کیونکہ پاکستان کا جو رول ہے وہ انتہائی پھسا رول ہے، اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس میں کوئی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی بدقسمتی سے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہی تنازعات اتنے شروع کر رکھے ہیں داخلی طور پر بھی، اور پھر پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ چل رہی ہے اس میں بھی پاکستان جو ہے وہ الجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اب نہ سعودی عرب کے ساتھ معاملات کوئی سیٹ ہیں، کیونکہ یہ ترجمان ہے وزیر اعظم کے مشرف زیدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ہر صورت اور ہر حال میں ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان سیکیورٹی تعاون کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر ضرورت پڑی تو ہر لحاظ سے مدد کریں گے۔ تو دوبارہ میں کہوں گا کہ جو بند کمروں کے اجلاس ہوتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ فرد واحد ہی عقل کل ہے، تو اس نوعیت کے جب اس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں تو ان کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے۔ اب ہم سعودی عرب بھی ہم سے ناراض، اور باقی خلیجی ملک بھی ہم سے ناراض